اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اس کا دوسرا رکوع جو آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک 13 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیات الہی کا ترجمہ جو ہماری اور آپ کی زبان میں ہو سکتا ہے قریب قریب، ارشاد فرمایا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک مرض، بیماری، پھر اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، سدھار کرنے والے لوگ ہیں، خبردار، بے شک وہ وہی فسادی ہیں، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ،
جیسے ایمان لے آئے ہیں اور لوگ، یعنی حضرات صحابہ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لے آئے ہیں کچھ بے عقلے؟ معاذ اللہ، خبردار، بے شک وہی بے عقلے ہیں، وہی بیوقوف ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں اور اپنے سرداروں کے پاس، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ اللہ استہزاء فرماتا ہے ان سے اپنی شان کے مطابق، اور وہ انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے، ان کی شرارتوں میں، ان کی سرکشی میں وہ اندھے ہو کے بھٹک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اور پھر ان کی تجارت ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ ان کی مثال جیسے مثال ایک ایسے شخص کی جس نے آگ جلائی ہو، اور پھر جب اس کے ارد گرد اس کا پورا ماحول روشن ہو گیا، جگمگانے لگا، تو اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا اور چھوڑ دیا انہیں اندھیاریوں میں، تو انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور پھر اب یہ نہیں لوٹیں گے۔ یا دوسری مثال ایسی جیسے بارش، آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، اس بارش میں اندھیاریاں بھی ہوں، گرج بھی ہو، اور بجلی کی کڑکڑاہٹ بھی ہو۔ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اس کڑک اور موت کے ڈر سے، اور اللہ وہ تو انکار کرنے والوں کو گھیرے ہی ہے۔ قریب ہے جیسے بجلی ان کی بینائی کو اچک لے گی، ان کی آنکھوں کو بے نور کر دے گی، پھر جب ان پر کچھ روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ضرور چھین لے ان کی سماعت اور ان کی بصارت، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن شریف کو جب اس کی اس ترتیب پہ پڑھا جائے جس ترتیب میں مصحف مبارک ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، جس کے بارے میں آپ کے خادم نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، اس کے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ قرآن شریف کا نزول جو ہوا وہ کہاں سورہ اقرا، سورہ علق کی ابتدائی آیتیں 30ویں پارے میں، پھر اس کے بعد فترت وحی، اس کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں، پھر سورہ قیامہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب جو آیت نازل ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل بتا دیتے، اور جبریل کے کہے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی سے، جو وحی کے لکھنے والے ہیں، ان سے فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو۔ اور اس طرح جو مصحف عثمانی یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں چونکہ قرآن کی بنیادی معلومات ہے، اس لیے ہم سب کو معلوم ہے، ہر مسلمان کے ایک بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مصحف عثمانی اس کو کہا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جو قرآن کے مختلف الگ الگ نسخے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر اور ان کے مشورے پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ کام کیا گیا کہ وہ جو الگ الگ اجزاء قرآن کے لوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں ان سب کو اکٹھا کرو۔ ظاہر ہے صحابہ کی اتنی بڑی تعداد تھی اس وقت
جو ہر سال کے سال تراویح میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے اور ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ تو اس کی وہ ترتیب پڑھنے کی وہی تھی جس میں آج ہمارے پاس پایا جاتا ہے۔ اب جو آیتیں، جو صورتیں جس کے پاس بھی تھی ان سب کو یکجا کیا گیا، اور اس کے بعد ایک ایسا مصحف تیار کیا گیا جس کو پورا قرآن، جس کو کہتے ہیں تحریری طور پر، یہ کام شروع ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ کام بہت ہی احتیاط اور مشکلات والا تھا، ان کے بعد کلام اللہ کی تھی، اس لیے اس میں کافی وقت لگا، اور اس کی تکمیل ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور پھر وہ جو قرآن شریف تیار ہوا جس پہ سارے صحابہ متفق تھے، صحابہ موجود تھے نا، سارے صحابہ متفق تھے کہ ہاں یہی وہ قرآن کا طرز ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان کو سنایا ہے۔ پھر اس مصحف کی کاپیاں تیار کی گئیں، اور پھر اس کو مختلف شہروں کے جو گورنر سے ان کو بھجوا دیا گیا، اور اس مصحف کو ہی مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ اور وہ مصحف عثمانی آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ یہ اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا نا، یہاں کوئی قصہ کہانی نہیں، حقائق ہیں، حقائق والا دین ہے، دلائل والا دین ہے۔ ایسا ہوا ہوگا ایسا کچھ نہیں، کیا ہوا 2 اور 2 4 کی طرح جو ہے وہ عملی شکل میں انسانیت کے سامنے ہے۔ کیسے نزول قرآن ہوا، کیسے جمع کیا گیا، کن لوگوں نے جمع کیا، اور اس کے بعد کیسے مصحف عثمانی تیار ہوا، اور آج تک قرآن پاک جو ہے، وہ مصحف عثمانی اگر ہم اور آپ دیکھیں، ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بہت بڑے مولانا ہوں گے آپ اپنے گھر کے، نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نہ اس میں زیر زبر ہے نہ نقطہ ہے، نقطہ بھی نہیں ہے، زیر زبر بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کبھی اس کی تاریخ بیان کریں گے۔ اب اس قرآن شریف کی جو ترتیب ہے، اس میں نے پچھلے درس میں بات عرض کیا تھا آپ سے کہ سورہ فاتحہ یہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس ہدایت کی دعا کے جواب میں پورا قرآن رب کائنات نے ایمان والوں کے اور انسانوں کے حوالے کر دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، ایسی کتاب دے رہا ہوں، ساری دنیا کی کتابیں جو ہیں وہ تصنیف ہوں گی، یہ میں تنزیل تیرے حوالے کر رہا ہوں، یہ میرا کلام ہے، میری ذات سے نکلا ہوا ہے، ساری کائنات کو میں نے کن کہہ کے بنایا ہے، اور یہ میری مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ میرا کلام ہے، میری ذات عالی سے نکلا ہوا یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے وہ حادث ہے، ایک وقت میں نہیں تھی، جب اللہ نے بنایا تو بن گئی، اور اس کے بعد جب اللہ اس کو فنا کریں گے تو فنا ہو جائے گی۔ لیکن یہ کلام اللہ یہ غیر مخلوق ہے، اس کو کبھی مخلوق نہیں سمجھنا، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا تعلق ذات الہی سے ہے۔ اب سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع پچھلے ہفتے آپ کو آپ کے خادم نے پڑھ کر سنایا، اس کا پہلا حصہ مفلحون تک یہ ایمان کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں ان کے ایمان کے یہ اور یہ اجزاء ہوتے ہیں، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے رزق اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کی صفات بیان۔ اس کے بعد کی 2 آیت 6 نمبر اور 7 نمبر جو ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہوا جو انکار کرنے والے۔ مومن کہتے ہیں مان لینے والے، اور کافر کہتے ہیں، کفر لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کسان، کسان جو ہوتا ہے نا فارمر، اس کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں، اور اس کی بھی جمع کفار ہے، اس لیے کہ وہ دانے کو، بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا ہے۔ اب انداز کریں کہ عربی زبان کی وسعتیں کیا ہیں۔ چھپانے والا یہ شخص جو ہے اللہ کی ذات عالی کو
اللہ کی ان گنت پھیلی ہوئی نشانیوں کی موجودگی میں دیکھ کر بجائے پہچاننے کے وہ اس حقیقت کا انکار کرتا ہے، اس حقیقت کو چھپاتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی اللہ نہیں، یہ سب اپنے آپ ہو رہا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ مشرک لفظ جو ہے یہ شرک سے بنا، شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پارٹنر بنانا، اللہ کو بھی ماننا اور اللہ کے ساتھ اس کے دوسری مخلوق کو شریک قرار دینا اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں۔ اللہ کی ذات جس طرح اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے۔ جیسے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، اس لا الہ الا اللہ کے بعد یہاں پر جتنی صفات الہی ہے ان سب کو الہ کی جگہ پر آپ لا کے رکھیے، تو جیسے لا غفار الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، لا رزاق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، لا وارث الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی وارث نہیں ہے، لا علیم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی علیم نہیں ہے، لا باسط الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فراخی دینے والا نہیں ہے، لا معز الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، لا مذل الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے۔ سارے اختیارات ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ، یہ توحید ہے۔ اور مشرک جو ہے تو بھئی اللہ پاک کا ہمیشہ اللہ 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 کرتے ہو، ابھی اللہ پاک سب کرتے ہیں، کچھ بڑے پیر صاحب بھی تو کرتے ہیں، بولے ان کے بھی ذمہ کچھ کام کر دو یار، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ شرک جو ہے ساری مشرک قومیں دنیا کی جو پائی جاتی ہیں، یہاں پر تو 33 کروڑ معبودات باطل کی فہرست ہے، جتنی مشرک قومیں ہیں۔ اہل مکہ نزول قرآن کے وقت انہوں نے 360 بتوں کو بیت اللہ شریف میں رکھا تھا، ہر دن کا ایک نیا بت تھا، ہر دن کا ایک نیا بت۔ مشرک جو ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ اتنا بے عزت ہوتا ہے کہ اس کی پیشانی جب اللہ کی بارگاہ سے ہٹتی ہے تو پھر وہ اتنی ذلیل ہوتی ہے کہ مخلوق میں نہ جانے کہاں کہاں جھکتی ہے جا کے۔ اور اس ملک کے شرک کا حال دیکھو کتنا غلیظ اور کتنا گندا ہے۔ تو مشرک اس کو کہتے ہیں، مومن ایمان لانے والا، مان لینے والا، کافر انکار کرنے والا۔ مشرک اللہ کی صفات کو اس کی کسی مخلوق میں تسلیم کرنے والا۔ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلا یکا تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں۔ ایک اور چوتھا گروہ ہے، آج کا پورا رکوع جو ہے اس چوتھے گروہ سے بحث کرتا ہے، اور یہ گروہ کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن شریف سے تعلق عطا فرمایا۔ اس گروہ کو عام طور سے لوگ نہیں جانتے۔ مسلمان، مومن اور مسلم یعنی فرما بردار، مومن یعنی ماننے والا، کافر یعنی انکار کرنے والا، مشرک یعنی شرک کرنے والا۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ اس گروہ کے بارے میں آج انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اللہ پاک جو وقت ہم نے مقرر کیا اس کے اندر اس گروہ کو آپ سمجھیں۔ اس گروہ کا تذکرہ پورے قرآن میں بار بار آیا ہے، اور یہ وہ بدنصیب گروہ ہے جو اپنے آخرت کے نتیجے کے اعتبار سے مشرکوں اور کافروں سے بھی زیادہ بدترین، اس لیے کہ خود قرآن نے بتایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہنم جو ہے اس کے طبقات ہیں نا، جہنم کے طبقات ہیں، 7 طبقات ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، قرآن نے کہا اس کے 7 دروازے، اور ہر دروازہ جو ہے اس کے لیے جز تقسیم کیا ہوا ہے، کون سے دروازے سے کون سے طبقے میں کس کو ڈالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت شریفہ کی تشریح میں اپنے ہاتھ کو ایسا اوپر نیچے کر کے بتایا کہ وہ طبقات جو ہیں وہ ایسے، ایک طبقہ کیا ہوتا ہے الگ الگ بازو میں ہوتا ہے نا، یہ 7 خانوں میں بٹا ہوا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں ہاتھ کو ایسا اوپر نیچے کر کے بتایا کہ یہ طبقات جو ہیں یہ ایسے ہیں۔ اوپر کا سب سے اوپر والا طبقہ جو ہے، جہنم کا سب سے اوپر والا طبقہ جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے گنہگاروں کے لیے، اللہ ہماری آپ کی اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ اب
اوپر کا طبقہ جو ہے وہ عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا ہے، لیکن کتنا ہلکا ہے جب جہنم کا تذکرہ آئے گا اس وقت انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اب جتنے اس کے نیچے کے طبقات ہیں، جتنے نیچے ہیں وہ اس سے زیادہ سخت اور اس سے زیادہ سخت ہیں۔ قرآن نے سورۃ النساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق، یہ چوتھا گروہ جو اس کا نام ابھی سے ذہن میں رکھ لو، منافق، فرمایا یہ منافق جو ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے۔ ابلیس جو ہے یہ خود 5ویں طبقے میں ہوگا، آپ انداز کریں، ابلیس جو ہے وہ 5ویں طبقے میں ہوگا، اور یہ منافقین جو ہوں گے یہ سب سے آخری طبقے میں ہوں گے۔ اللہ عز و جل کا کتنا غصہ اور کتنی ناراضگی ہوئی اس طبقے سے، آج ان کا تذکرہ ہے۔ منافق کون ہے، کیا، کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو یہ صورت شریفہ مدنی، میں نے پچھلے درس میں کہ مدنی مکی کس کو بولتے ہیں، ایک ہی مضمون کو بار بار اگر دہرایا جائے تو پھر اصل مضمون تو رہ جائے گا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ اللہ کے حکم سے، آپ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے پہلے اسلام کو اللہ عز و جل نے مدینہ طیبہ میں پہنچا دیا تھا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اور اس کی وجہ، اس کا جو سبب بنا تھا، حج اس وقت بھی ہوتا تھا بھائیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور حج کا اعلان فرمایا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ابراہیم حج کا اعلان کر دو، دور دراز سے لوگ تمہارے پاس پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کے آئیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کی اذان دی تھی، اس اذان حج کے بعد سے جو حج کا سلسلہ شروع ہوا تو آج تک قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے۔ اب درمیان کا یہ حصہ جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے تو دور تو ایک دم جہالت کا تھا، سارے مشرک کافر یہ سب تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، مگر وہ بھی حج کرتے تھے اپنے طریقے سے کرتے تھے، اپنے طریقے سے حج مگر ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو 9 ہجری میں جس حج کے لیے اللہ کے رسول، آپ مدینے میں تھے 9 ہجری میں، آپ نے حج کا امیر بنا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ 9 ہجری کا حج جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ امیر حج تھے، وہ مکہ چلے گئے تھے حج لوگوں کو کروانے کے لیے اور خود حج کرنے کے لیے، اور سورۃ التوبہ کو اللہ نے نازل فرمایا جس میں یہ حکم نازل کیا گیا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مشرک نجس اور پلید ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اب مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے کا مطلب کیا ہے؟ پورے حدود حرم میں یہ مشرک اب داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسی ہی آیت نازل ہوئی تو امیر حج تو جا چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان آیات بینات کے ساتھ بھیجا، فرمایا علی اس حج کے مجمع میں اس بات کا اعلان کر دو کہ اس سال کا جو حج ہوگا، اس سال کو آ گئے حج کرنے، آیت ابھی نازل ہوئی ہے، جو مشرک آئے ہیں وہ اپنے طریقے پہ حج کریں گے، جو ایمان والے ہیں وہ ہمارے طریقے پہ حج کریں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت میں۔ لیکن اس سال کے بعد کوئی مشرک اب عرفات میں کیا، منی میں کیا، اس حرم کے اندر وہ پیر نہ رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اور اس وقت سے اور آج کیا تاریخ ہے وہاں کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے۔ وہ جو 9 ہجری کا جو حج تھا اہل ایمان نے اپنے طریقے سے کیا ہے، تو ابوبکر صدیق کی قیادت میں، اور مشرکوں نے اپنے طریقے، اس کے بعد پھر کوئی مشرک حج کے لیے آ ہی نہیں سکا۔ 10 ہجری جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود تشریف لے گئے، اسی لیے اس حج کے سفر میں بار بار ایک جملہ آپ کو دکھائی پڑتا ہے، وہ پوری حج کی تفصیل کو دیکھو، جب آخری حج کی آپ فرماتے ہیں مجھ سے تم حج سیکھ لو، شاید اگلے سال میری ملاقات ہو۔ بار بار یہ جملہ اس روایت میں ملتا ہے، دیکھو مجھ سے حج سیکھ لو، شاید
اگلے سال میری تمہاری ملاقات۔ اور واقعہ ایسے ہوا کہ یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری حج تھا۔ وہ 9 تاریخ، وہ میں نے جو اس درس میں بتایا تھا جو سورہ اذا کا درس تھا، اور اس کے بعد پھر 12 ربیع الاول کی تاریخ جو تھی، بیچ میں کتنا دن ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، اور اس کے بعد ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ تو یہ جو حج ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کے پہلے بھی مشرک اپنے طریقے پہ حج کرتے تھے۔ اس حج کے موقع پر سارے لوگ مکے میں آتے تھے۔ حج جو ہے وہ پورا کہاں جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے۔ حج کہاں کرتے؟ مکے مدینے میں۔ ارے وارے مومن، مکے مدینے میں حج ہوتا ہے؟ حج مکے مدینے میں ہوتا ہے کیا؟ کسی نے مکے مدینے میں حج کیا کیا؟ پورا حج جو ہے وہ مکے میں اور مکے کے اطراف میں ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ جو ہے وہ تو ایک سعادت ہے حاجی کی، کہ جب اتنے قریب جب مولد رسول میں پہنچا ہے تو جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں ان کی مسجد میں بھلا جا کر ان کی زیارت کیوں نہ کرے اور ان کی بارگاہ میں سلام کیوں نہ پیش کرے، یہ الگ سعادت ہے۔ حج جو ہوتا ہے پورا مکے میں ہوتا ہے، عرفات، مینا اور یہ مزدلفہ سب کا سب قریب میں ہے وہ۔ تو حج ہوتا تھا اور اس حج میں مدینے والے بھی آتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، کوئی مجمع، کہیں لوگوں کی کوئی گیدرنگ ہے، آپ اس موقع کو استعمال فرماتے تھے، وہاں جا کے اللہ کے دین کو پیش فرماتے۔ پھر وہ مجمع آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ رد کرتا ہے، وہ آپ پر کچرے پھینکتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو دھکے دیتا ہے، آپ کو پتھر مارتا ہے، لیکن کوئی ایسا موقع ہو جہاں چند لوگ جمع ہیں، آپ برابر جا کے وہاں دین کو پیش فرمایا کرتے تھے۔ تو جب حج کے لیے لوگ آتے تھے، یہ ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے، مدینے والے تو ان کے ساتھ ان کے پاس بھی آپ اسلام پیش کرتے تھے۔ اور پھر 2 مرتبہ ایسا ہوا، پہلی مرتبہ میں 19 لوگ اور دوسری مرتبہ میں کچھ تقریباً 70 کے قریب لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کیا۔ اور دوسری مرتبہ کی جو بیعت ہے، بیعت ثانی، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکے والے جب آپ کی بات کو نہیں کان دے رہے ہیں اور آپ کو اتنا ستا رہے ہیں تو آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی بھرپور مدد کریں۔ یہ مدینے والوں نے پہلے ہی آفر کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا کوئی فیصلہ نہیں نافذ فرماتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اور پھر یہ ہوا قدرتی طور پر کہ اللہ نے آپ کے لیے دارالہجرت بھی مدینہ طیبہ کو مقرر فرما دیا، اور آپ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے وہاں۔ آپ گئے تو وہاں پہلے سے کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، اور مدینہ طیبہ کی آبادی آج بھی، آپ جن لوگوں نے حج کیا ہو، عمرے کے سفر میں اتنا تجربہ نہیں ہوتا، عمرے کے سفر میں اتنا، لیکن حج کا جو سفر ہوتا ہے کافی دن کا قیام ہوتا ہے اس میں، تو مکے اور مدینہ کی جو مقامی آبادی ہے، مقامی آبادی، وہاں پر کیا ہے، وہ لمبا لمبا چوغا پہن کے، اب پاکستان کے یہاں وہاں کے لوگ ایسا عربی بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہیں نازل ہو گیا ہے، یہ رہتے سب ادھر ادھر کے بیوقوف بناتے ہیں۔ وہ ایک صاحب سے حج میں میری ملاقات ہوئی تو وہ اچھا اس وقت آج سے 30 سال پہلے مجھے عربی نہیں آتی تھی اتنی، تھوڑے الفاظ آتے تھے، تو وہ مدینہ طیبہ میں اس وقت چائے بیچتا تھا وہ مسجد نبوی کے سامنے، تو وہ جو عربی بول رہا تھا اس میں مجھے انداز لگا کہ یہ عربی تو ہے نہیں۔ میں نے اس سے اردو میں پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ میں آپ نے کیسے پہچانا؟ بولا تمہارا انداز خود بتا رہا ہے کہ تم عرب کے نہیں ہو کر کے۔ تو بہرحال تو آج بھی ان کے مزاج میں آپ دیکھیں گے فرق، تو مکے والے جو ہیں اصل مکے کی آبادی وہ تند مزاج ہے، تیز مزاج ہے، اور مدینے والے آج بھی نرم مزاج ہے۔ وہاں کی مقامی آبادی کی بات کر رہا ہوں، یہ نقلی لوگوں کی نہیں، اصلی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آب و ہوا کا اثر ہے کہ اللہ بہتر جانے۔ اب آپ ہجرت فرما کر جب مدینہ آئے نا تو مدینہ کے حالات الگ تھے، وہ حالات اپنے ذہن میں رکھے تو اس رکوع کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسان ہے۔ وہاں تو سب مشرکوں کی آبادی تھی، ایک آدھ دو اہل کتاب ہوں گے مکے میں،
لیکن مدینہ طیبہ میں بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، اور ان سے کچھ کم، بلکہ ان سے کافی کم جو تھے وہ نصرانی تھے۔ یہ دو اہل کتاب کا یہ شہر تھا، مدینہ طیبہ جو تھا یہ دو اہل کتاب کا شہر تھا، یہ بڑی تعداد میں یہودی۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی کاروبار کے اعتبار سے دو کاروبار کرتے، ایک تو وہ شراب بیچتے تھے اور دوسرے سود پہ پیسے چلاتے تھے۔ نصارہ کیا کرتے تھے؟ نصارہ جو تھے وہ عام طور سے بیچارے وہ لوگوں کو جنت کا سند سرٹیفکیٹ دیتے تھے، اپنے بھی ہیں نا بعض لوگ جنت میں جانا میرے ساتھ آیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ لے آؤٹ اس نے وہاں پر اپنے لے آؤٹ کر کے آیا ہے، یہ شرم نہیں آتی کہنے تو۔ یہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا طریقہ ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یا تو اس کا یہودی ہونا چاہیے یا نصرانی ہونا چاہیے، جنت ہمارے باپ کی ملکیت، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اگر کوئی کہتا کہ میرے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو اس کو یہ آیت پڑھ کے سناؤ کہ میرے بھائی مسلمان کی جیسی بات کر۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کا ایمان ہمیشہ اللہ سے خوف اور اللہ سے امید اس کے درمیان رہتا ہے، یہ اپنے رب سے پوری امید رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، لیکن اللہ کی عظمت سے ڈرتا بھی رہتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا۔ اس کو مومن کہا جائے۔ میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، میرا دامن پکڑ کے۔ بھائی دامن کس کا رہے گا؟ سب بغیر کپڑے کے رہیں گے بھائی، وہاں کس کا دامن رہے گا؟ اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سارے کے سارے جو قبر سے نکلیں گے بے لباس ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ امی عائشہ ایک روایت میں، دوسری روایت میں ام سلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے لباس، سوچ نہیں سکتے، بے لباس، شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے سے؟ فرمایا عائشہ ہر آدمی اپنے آپ میں اتنا پریشان حال ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر یہ دو بڑی آبادیاں تھیں، یہود اور نصارہ۔ چونکہ قبائلی زندگی تھی، قبائلی زندگی میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں آپس میں ٹکراؤ، لڑائی جھگڑا ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کے بڑے بڑے جو قبیلے تھے اس میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اس کا نام یاد رکھو، ایک قبیلے کا نام اوس، ایک کا خزرج، دو بڑے قبیلے تھے، ان میں بھی آپس میں ہوتی رہتی تھی۔ وہاں پر قبائلی زندگی یعنی اللہ کی پناہ، کبھی موقع رہا کسی آیت میں تو انشاءاللہ میں اس کی تشریح کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آیت میں جینا حرام ہے۔ اس میں جب ان میں آپس میں جھگڑا ہوتے رہتا تھا تو انہوں نے آپس میں مل کے یہ طے کیا کہ ایسا کرو، جب نہیں جگہ اپنا جھگڑا ہوتا ہے یار، کسی آدمی کو اپنا امیر بنا لو، اپنا بڑا بنا لو، اپنا بادشاہ بنا لو، پورے مدینہ کا اس کو بادشاہ بنا لو، نصارہ سے بھی بات کر لیں گے اور یہاں کا بادشاہ رہے گا، اس کا حکم چلے گا، اپنا کبھی بھی کوئی اختلاف ہوا تو اس کی بات مان لیا کریں گے۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، کس کو بنائیں؟ تو انہی یہودیوں میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، یہ بڑا لمبا چوڑا گورا چٹا اور بہت ہی زبان دراز۔ اگر اللہ نے زبان میں طاقت دی ہے نا، دیکھو جو بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کی تحدیث کرو، جو نعمت دی گئی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زبان میں طاقت دی تھی، اس زبان کا کیا استعمال کر دیا، حق کو ناحق ثابت کر کے آیا، ظالم کو مظلوم ثابت کر کے آیا، کسی کا حق کسی کو دلا کر آیا، اگر میں نے تجھ کو زبان دانی دی تھی یا زبان کا کوئی اور استعمال کر کے آیا، بہت زبان دراز، دیکھنے میں بھی اونچا پورا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس کو سردار بنا، ہاں مناسب ہے، سب لوگ اتفاق کریں۔ اب سردار رہے گا تو اس کا کیا ہوگا، اس کو کیسے رکھ رکھاؤ کیسے رہے گا؟ ارے بولے اس کے لیے اپنے سونے کا تاج بنا دو، سونے کا تاج بننے کا آرڈر بھی وہاں کے سونار کو دے دے گئے۔ یہ ذرا حقائق یاد رکھنا، تاریخی حقائق ہیں۔ سونے کا تاج بننے کے لیے اس لیے کہ اس کی تاج پوشی ہوگی، مدینے کا یہ بادشاہ رہے گا اور اس کی موجودگی میں یہاں پر ایک ایسی حکومت رہے گی جہاں آپس میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بادشاہ سلامت فیصلہ کر دیا کریں گے۔
اب جب ایسا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب جو بادشاہ بننے والے ہیں اس کو ہی بتا دیا گیا تھا، وہ تو بڑا پھول کے کپا ہو گیا تھا، تو اس کے آزو بازو کے جو لوگ رہتے ہیں، جیسے فرض کیجئے آپ نے مجھے میئر بنا لیے ہیں، تو میرے آزو بازو کے جو لوگ ہیں، ہمارے رضوان بھائی ہیں، صادق صاحب ہیں، اور آپ حضرات بھی یہ سب سوچیں گے کہ مولانا آئیں گے تو اپنا بھی تو کام کریں گے نا، اپن تو جائیں گے تو مولانا اپنا کام پہلے کریں گے، چاہے ٹھیک ہو یا بے ٹھیک ہو، ہر آدمی ایسا سوچتا ہے۔ تو اس کے بھی جو کچھ آزو بازو کے حاشیہ بردار تھے وہی بڑے خوش، واہ سیٹھ صاحب جو ہیں اپنے آگے بادشاہ بن جائیں گے تو اپنی بھی چاندی ہو جائے گی۔ یہ سب طے ہو چکا تھا، اس پر کام ہو رہا تھا، اور اسی دوران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب جب آقائے نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری ہوئی تو اسلام تو مدینہ میں پہلے آ چکا تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد جس کی ذات عالی پر اللہ قرآن شب و روز نازل فرماتا ہے، جس کے یہاں جبریل کا آنا جانا ہے، اس ذات کے آ جانے کے بعد پورا مدینہ طیبہ جو ہے اسلام اسلام اسلام، قرآن قرآن، یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کی پوری فضا تیار ہو گئی۔ اب یہ یہودی جو بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا، اس کے دل میں کیا رہا، جو دنیا پرست ہو، ارے یہ حضرت نہیں آتے نا میں تو بادشاہ بن گیا تھا، لیکن دیکھا یہ انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ طیبہ میں اہل اسلام کے خاص طاقت بن گئی ہے، اب ان کی اگر مخالفت کیا جائے تو اپنی بات بنے گی نہیں، اس لیے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا۔ کس نے؟ ان یہودیوں نے، عبداللہ بن ابی جو بادشاہ بننے والا تھا، اور اس کے وہ حاشیہ بردار جو اس کی بادشاہی کا جن کو فائدہ پہنچنے والا تھا، انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے تو بات بنے گی نہیں، تو ایسا کریں کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، مگر کیسے؟ صرف زبان سے، ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اندر ہی اندر اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ کب موقع ملے اور ہم ان کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ایمان کی جگہ کہاں سی ہے؟ ایمان کی اصل جگہ قلب ہے، ایمان کی اصل جگہ دل ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا اعتراف دل میں ہوتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت آدمی دل سے تسلیم کرتا ہے، یہ شریعت مطہرہ، یہ اللہ کی کتاب، یہی حق ہے، یہ دل سے قبول کرتا ہے، اور زبان جو ہے صرف اس کے اقرار کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر گونگا پیدا ہوا، ظاہر ہے مرتے دم تک وہ کبھی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکے گا، تو کیا وہ مسلمان نہیں رہے گا؟ مسلمان رہے گا، اس لیے کہ زبان سے نہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ قلب سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ طے کیا ہم زبانی کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور دل میں اس اسلام کو اور اس اسلام کے ماننے والوں کو اور ان کے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم ان کی صفوں میں بیٹھ کر جتنا اچھا ان کو نقصان پہنچا سکیں گے، اگر ہم ان کی مخالفت کریں تو ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس کہا جاتا ہے منافق، اس کا بہت سیدھا سا ترجمہ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دوغلا، دوغلا یہ ہے منافق۔ اور اب ان کی حالت دیکھیے، 28ویں پارے میں ایک صورت شریفہ ہے، سورہ منافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ بالکل پہلی آیت سورہ منافقون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق آپ کے پاس آتے تو کیا کہتے ہیں؟ اذا جاءك المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے تو کہتے ہیں قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ کیا گواہی دیا؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟
واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اس مردود کے بتانے سے آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، آپ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا کہ یہ منافق جھوٹے، یعنی انہوں نے ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ کے دست مبارک پر بیعت کی انہوں نے، اور اتنا تھوڑی تھا، ان کی نمازیں بھی رسول اللہ کی امامت میں ہوتی تھیں۔ یہ نماز جب پڑھتے تھے انہی صفوں میں پڑھتے تھے جس میں صدیق اکبر ہوتے تھے، جس میں فاروق اعظم ہوتے تھے، جس میں عثمان غنی ہوتے تھے، سارے صحابہ کے ساتھ یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے جس مسجد میں ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے بعض روایتوں کے اعتبار سے، اور امامت وہ ذات کرتی تھی جو امام الانبیاء ہے، اور یہ سب ہونے کے بعد اللہ نے ان کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ منافق جھوٹے۔ آپ انداز فرمائیں ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان اس لیے قبول کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے صفوں میں رہ کے اسلام کا پورا فائدہ ہم اٹھائیں گے، اور کسی کے ساتھ عداوت کرنے کے لیے اس کا دوست بن کر اس کو نقصان پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے ان کی دوستی کا لمحہ۔ اور آخری میں آج اس رکوع پر آ جائے۔ اب یہ رکوع پورا کا پورا جو ہے ان منافقین کے بارے میں انشاءاللہ اب خالی ہم ترجمہ بھی کر دیں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں، یعنی یہ منافق جو کہتے ہیں ایمان لائے پھر بھی مومن نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ اس یخادعون اللہ ہوتا دھوکہ دینا، اس کا ترجمہ بہت محتاط ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش۔ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے معاذ اللہ، لیکن لفظ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو خود سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ، اچھا ظاہر ہے خاص بات، اس نقطے کو بھی دھیان میں رکھیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک منافق کا نام بتا دیا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ حذیفہ جو ہیں ان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے کہ یہ فلاں، اللہ عالم الغیب ہے نا، اس نے سارے منافقوں کے نام اللہ کے رسول کو بتا دیے تھے، اللہ نے جبریل کے ذریعے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے جو رازدار رسول ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کی بھی یہ دیانت ہے، پوری زندگی میں کبھی کسی منافق کا نام لے کے نہیں بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ منافق ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک منافق کا نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ اخلاق کریمانہ ایسا ہے، اتنا زبردست اخلاق ہے میرے نبی کا کہ کسی منافق کو یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو منافق ہے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے جادو کروایا تھا نا، وہ بھی یہی منافقین میں تھے، انہی منافقین میں تھے۔ جبریل نے تو نام بتایا نا کہ فلاں نے جادو کروا کے یہ رکھا ہوا، ان کا نام سب کو ابھی روایتوں میں آتا ہے، فلاں یہودی نے کروایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ شخص جس کے جادو کے اتنے اثرات آپ کی ذات عالی پر مرتب ہوئے تھے، وہ اسی مجلس میں بیٹھتا تھا، لیکن کبھی یہ محسوس آپ نے نہیں ہونے دیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھ پہ جادو کروایا۔ ایسے اخلاق ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں رب نے فرمایا کہ ایک روایت اس میں اور بھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے، صحابہ میں ڈر کتنا تھا اللہ کا، حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، حذیفہ
تمہیں تو سارے منافقین کے نام ہیں، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، دیکھو پوچھنے کا انداز، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اس فہرست میں میرا نام تو نہیں کہ عمر فرما رہا اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے، صرف تم کو میں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اتنی بات بتا دو حذیفہ کہ اس فہرست میں ان منافقوں کے نام میں میرا نام تو نہیں ہے۔ کتنا ڈر ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے، اور ان کے مقابلے میں ہماری بے ڈری بھی دے۔ میرے بھائیو، آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا تھا کہ درس پون گھنٹہ ہو گیا درس کو، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس رکوع کو پڑھ کر اس میں بعض ایسے احکام ہیں، حضرات صحابہ کی عظمت جو ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اس کے بعد ایسے نکات ہیں اسی رکوع میں، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی رکوع کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، کہاں اعلان کرنا ہے، کوئی کون صاحب ہے؟ ڈاکٹر ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں بھائی؟ نہیں تشریف لائے؟ آپ کو کچھ معلوم ہے کیا اعلان کرنا ہے؟ آپ کر لیجیے۔ کہاں ہے؟ آپ ہی اعلان کر لیجیے نا۔ وہ تو حضرت فرماتے کچھ اعلان کرنا ہے، اعلان نہیں کرنا ہے، وہ آپ کا اگلا پروگرام جو ہے اگلے جمعرات کو مجھ سے ملاقات۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الأمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، تیرے رحم اور تیرے کرم کے بھکاری ہیں مولا، اپنے کرم کی بھیک عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اسی ہدایت پر اور ایمان پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کچھ کرنے والی تیری ذات ہے، اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما، خیر پہ زندہ رکھ اور خیر پہ ہی ہمیں موت عطا فرما۔ الہ العالمین، اپنے فضل اپنے کرم کی چادر اس امت مسلمہ پہ ڈال دے۔ اللہ ہر آنے والا دن ایک نئی مصیبت اس امت کے لیے لاتا ہے۔ اے ارحم الراحمین، اے زمین و آسمان کے پروردگار، اے رب العرش العظیم، اے وہ جس کے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں، اے وہ جس کے سوا کوئی فرما روا کائنات نہیں، اے اللہ اس امت پہ نگاہ کرم فرما دے مولا۔ اے اللہ اس امت پہ نگاہ کرم فرما دے مولا۔ اے اللہ اس امت نے تیری کتاب کو چھوڑ کر اور تیرے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر جو جس جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس سے ناراض ہے۔ اللہ ہم پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں مولا۔ اللہ امت کو اپنی کتاب کی طرف موڑ دے اللہ۔ اے اللہ اس پوری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں کی طرف موڑ دے اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔